یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا خداوند ہے، اس کے جلیل القدر نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے آج پھر اسی حوالے کی تلاوت کریں گے جو اکثر ہم پڑھ رہے ہیں۔ غلطیوں کا خط اس کا چوتھا باب، اس کی چوتھی اور پانچویں آیات۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ ہو، آمین۔ آج جب بھائی گل دعا کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ خداوند ہمیں مضبوط بنا، اسٹرانگ بنا۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس سے پیش کر کے ہم کلام مقدس کی طرف جائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ اکثر میں بتاتا ہوں کہ یہ جسم کہاں سے نکلا ہے، یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ مٹی سے۔ یہ مٹی سے نکلا ہے، زمین سے نکلا ہے، اور اس کی خوراک کیا ہے؟ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، ہم بڑے روٹیاں کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ کیا ہو؟ مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو۔ اگر ہم اچھی خوراک نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائیں گے۔ مٹی سے جو کچھ نکلتا ہے وہ پھر مٹی میں چلا جاتا ہے اور ہم وہی کھاتے ہیں۔ ہم مٹی سے نکلے ہیں اور مٹی ہی کھاتے ہیں اور مٹی میں پھر چلے جاتے ہیں، اور اس کی ہم بہت فکر کرتے ہیں کہ اس کو اسٹرانگ بنائیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جان جو روح ہے وہ کہاں سے نکلی ہے؟ خدا سے نکلی ہے۔ اور خدا کیا ہے؟ خدا کلام ہے۔ جب ہم اس کے کلام کو جو اس سے نکلا ہے اس کو نہیں کھائیں گے، ہم روحانی طور پر مضبوط اور اسٹرانگ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ ہوں تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسٹرانگ مضبوط ہوں، لیکن مرضی ہماری ہے کہ ہم اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ ایک آیت میرے دل میں آ رہی ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب، اس کی 11ویں آیت، وہاں لکھا ہے، یسوع کہتے ہیں، یسوع کے الفاظ ہیں، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یسوع کی خوشی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں، مطلب کہ خدا اس کا کلام، اس کی باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو۔ خداوند کی خوشی کیا ہے؟ خداوند کی خوشی اس کا کلام ہے۔ وہ خوشی اگر ہم میں ہے تو ہماری خوشی پوری ہوگی۔ اگر ہماری خوشی اس خوشی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہماری مضبوطی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہمارا اسٹرانگ ہونا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو جتنا زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر کہ اس کو سمجھیں۔ اگر ہم سمجھتے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایسی ہے جیسے بیج بویا جاتا ہے اور شیطان چگ کے لے جاتا ہے اس کے پرندے، ابلیسی پرندے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے، ایسے یہ پڑھتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے کھانا ہضم ہی نہیں۔ تو جب ہم کلام مقدس کو سمجھتے نہیں
تو ایسے ہی ہے جیسے کھانا کسی نے ہمارے آگے رکھا ہے اور کوئی اٹھا کے لے گیا، ہم نے کھایا ہی نہیں۔ تو آئیں ہم اپنے اصل جو پیغام ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتوں سے ان باتوں پر غور کیا ہے، اس حوالے پہ کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے غور کیا تھا کہ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، لیکن آج اسی کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے، ہم کنٹینیو کریں گے، اور یہ آخری پیغام ہوگا ان آیات سے متعلق۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی دہرائی کرا دوں گا کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم وقت کی پابندی سے نکل کر آزاد ہو جائیں۔ وہ ہمیں وقت کی پابندی سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وقت کی پابندی کیا ہے؟ کہ خدا نے ہر چیز جو بھی پیدا کی ہے، تخلیق کا کام لکھا ہے، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ایک دن ہم پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن چھوڑ جاتے ہیں اس دنیا کو۔ یہ ہمارے پاس وقت ہے، یہ وقت کا پیمانہ ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے ایک دن پیدا ہونے کا اور مرنے تک، یہ اس کی لمبائی ہے، وقت کی پیمائش ہے۔ تاکہ ہم خون اور گوشت جس کی وجہ سے ہم قید میں ہیں ہمیں آزاد کرا سکیں۔ وہ ہمیں آزاد کرانے کے لیے بھیجا گیا۔ جب تک ہمارے پاس وقت ہے، جب تک پیدا ہوئے ہیں اور مرنے تک ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اسی لیے اس نے بھیجا۔ اگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، خدا کا مقصد ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے سرے سے پیدا ہو جائیں۔ اس جسمانی جسم میں ہم وقت کی قید میں ہیں، لیکن جب ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں ابدیت ہے، وہاں مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ مرنے کا اس جسم میں ہے کہ یہ مرے گا، لیکن روحانی طور پر ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جو عورت سے پیدا ہوا، یہ میں نے بتایا تھا کہ عورت سے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا، کہ عورت اس زمین پر داخل ہونے کے لیے ایک گیٹ وے ہے، ایک دروازہ ہے۔ جب ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا اس ملک میں داخل ہوتے ہیں تو امیگریشن کے لیے ایک دروازہ، گیٹ ہے جو ہمیں کراس کرنا پڑتا ہے، وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، نہیں تو اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح زمین پر داخلے کے لیے عورت ایک دروازہ ہے۔ میں پھر آج اس حوالے کو پڑھتا ہوں، میرا تھوڑا گلا خراب ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی پہلی 2 آیات میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یسوع فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ یسوع مسیح بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اور بھیڑ خانہ کیا ہے؟ جو بھیڑ خانہ میں دروازے سے داخل ہوتا ہے، یہ دنیا بھیڑ خانہ ہے۔ اس بھیڑ خانے میں ہمارا داخلہ عورت کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ ابلیس جو ہے وہ عورت سے پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ زمین پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اس نے دھوکہ دہی سے، فریب سے زمین پر قبضہ کیا، انسان کو دھوکہ دے کے اس سے چھین، اور اس کا داخلہ اس زمین پر غیر قانونی ہے۔ لیکن یسوع مسیح عورت سے پیدا ہوا تاکہ قانونی طور پر اس کا داخلہ اس زمین پر، اور ہم جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا داخلہ بھی قانونی ہے۔ تیسری بات، شریعت کے ماتحت پیدا ہو۔
بتایا تھا کہ پچھلی دفعہ میں نے کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے یہ خدا نے قانون ٹھہرایا کہ اولاد پیدا ہو، پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، ان کو نر اور ناری پیدا کیا، یہ نیچرل لا ہے۔ اور دوسرا، جب خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا تو اس کو فرمایا کہ تو اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کھائے گا تو مر جائے گا، لیکن اس نے کھا لیا۔ تو ہم سب کے سب اس شریعت کے بھی ماتحت ہیں، موت کی شریعت۔ یسوع مسیح اس زمین پر آیا، داخل ہوا تاکہ ہمیں اس شریعت سے آزاد کرائے زندگی بچنے کے لیے۔ اور اسی باب کی اپنا غلطیوں کے خط کے چوتھے باب کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں مول لے کر چھڑا لے، ان کی قیمت ادا کر کے ان کو چھڑا لے اور لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ جو شریعت کے ماتحت ہیں ان کو آزاد کرائے۔ جب میں دیکھتا ہوں اس آیت کو، غلطیوں کے خط کی چوتھے باب کی 5ویں آیت کو، تو لکھا کہ تاکہ ہمیں چھڑا کر ہمیں لپالک ہونے کا درجہ بخشے، ہم لپالک بیٹے بن گئے۔ لیکن جب یوحنا رسول کی انجیل کو ہم پڑھتے ہیں، پہلے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور 13ویں آیت ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ پالوس رسول یہاں کہتا ہے کہ لپالک، آپ سب جانتے ہیں لپالک کا کیا مطلب ہے، اڈاپٹڈ سن، یعنی ان کی اپنی اولاد کسی کی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے کا بچہ لے کے اس کو لیگلی اڈاپٹ کر کے اپنا فرزند بنا لیتے ہیں۔ میں کافی دیر تک اس کنفیوژن میں رہا کہ یہ بائبل کیا کہتی ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ تم خدا سے پیدا ہوئے، اور اس رسول یہاں کہتا ہے کہ تمہیں لپالک ہونے کا درجہ ملے، تم لپالک بیٹے۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو پیدا ہوئے ہیں اور لپالک میں تو فرق ہے۔ وہ بھی جب لیگلی اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، سیم جو اختیار ہے اس کا ہو جاتا ہے لپالک کا، وہ بھی ایک بیٹا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پالوس رسول کیوں اس بات کا ذکر کرتا ہے؟ کیا بائبل میں تضاد پایا جاتا ہے، کانٹرڈکشن ہے کہ پالوس رسول کچھ کہہ رہا ہے، یوحنا رسول کی انجیل کچھ کہہ رہی ہے؟ کافی دیر تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک دفعہ ایک پادری صاحب تھے تو ان سے میری بات ہوئی، میں نے کہا پادری صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن میں تو لپالک نہیں ہوں، میں تو جو یوحنا کہتا ہے میں اس کے مطابق پیدا ہوا اس سے، اس کے کلام سے۔ کہتے ہیں جیسا تو سمجھتا ویسے ہی ہے، لیکن مجھے سمجھایا نہیں کہ پالوس رسول کیوں فرق بات کر رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی۔ میرے ساتھ نکالیے گا پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب، پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 19 اور سے 22ویں آیت تک۔
اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں۔ اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں۔ یہاں پولس رسول کہہ رہا ہے کہ میں سب کے لیے سب کچھ بنا ہوں، کمزوروں کے لیے کمزور، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع، یہودیوں کے لیے یہودی، تاکہ کیا کر سکوں میں ان کو بچا سکوں، ان میں سے بعض کو بچا سکوں۔ وہ سب کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے جس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب ہم دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ یعنی یسوع مسیح کو خدا نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا۔ وہ آسمان چھوڑ کر اس جسم میں آ گیا، وہ بھی ہمارے لیے سب کچھ بن گیا تاکہ کیا کرے، ہمیں آزاد کرا دے۔ لیکن پولس رسول یسوع مسیح کے نقشے قدم پر چل رہا ہے۔ یسوع مسیح بھی ہمارے لیے سب کچھ بن گیا، اور پولس رسول بھی ہمارے لیے وہ کہتا ہے کہ میں سب کے لیے جہاں ضرورت پڑتی میں اسی کے مطابق وہاں ہو جاتا ہوں تاکہ کسی نہ کسی کو بچا لوں، لیکن خود میں مسیح کی شریعت کے تابع رہتا ہوں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، کیوں جو جب پہلا پترس اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اب جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ انگلش بائبل جو ہے ترجمہ کنگ جیمز ورژن، وہ اس کی جو فانی کا ترجمہ ہے وہ غیر فانی کا کرپٹیبل اور انکرپٹیبل کرتا ہے، کہ ہمیں کوئی چیز بھی کرپٹ نہیں کر سکتی، کیوں جو ہم ایسے تخم سے پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہم چلے جائیں، مسیح اس جسم میں بھی آ کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے کچھ بن بھی جاتے ہیں تو وی کینٹ بی کرپٹڈ، کیونکہ جس تخم سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ تخم کرپٹ ہوتا ہی ہے۔ پولس رسول یہاں کہتا ہے کہ ہم لبالغ ہیں، یوحنا کہتا ہے ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں غور کر رہا تھا یہودیوں کا جو میں کوئی اڈاپشن کا قانون نہیں ہے، کوئی اڈاپشن کا نہیں ہے، وہ ان سے وہ کہتے ہیں اس فیملی میں اس کو پیدا ہونا پڑتا ہے، اور اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اور اس کے اولاد نہیں، تو اس کے بارے میں لکھا ہے اس استثناء کی کتاب میں کہ وہ کیا کرے کہ اس کا جو قریبی ہے سب سے رشتہ دار وہ اس بیوہ سے شادی کرے، اور اس کی جو پہلا بچہ ہوگا وہ اس مرحوم شخص کا کہلائے گا تاکہ اس کا نام دنیا میں رہے۔ دس واز دی لا، لیکن اڈاپشن کا نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ جب سے یہ بنی اسرائیل کی نئی ریاست قائم ہوئی ہے تو ہیومن رائٹس کے بہت سے قانون جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو بعض اسرائیلی جو ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اڈاپشن کرنی چاہیے، لیکن اس وقت نہیں تھی۔ بائبل کے مطابق
یہ ادا تھا کہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا. نکالیے پڑھیں اس کو ایک دفعہ. استثناء کی کتاب اس کا 25واں باب. اس کی 5ویں آیت سے لے کر 6 آیت تک. اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے. اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے، تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے. So this was the law among them. لیکن اڈاپشن کا نہیں تھا، لپال پالنے کا نہیں تھا. تو یوحنا رسول جو ہوا کہتا ہے کہ جب وہ یہودی جو ہیں ان میں تبلیغ کرتا ہے تو وہ اس لا سے واقف ہے، اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. وہ اڈاپشن کا قانون کو نہیں مانتا. لیکن خدا بھی ہمارے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا تو خدا زمینی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ جتنی ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے. یسوع نے کہا یوحنا رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 12ویں آیت میں کہ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں تو تم نے ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تم نے ان کا یقین نہیں کیا. تو اگر میں آسمان کی باتیں کہوں تو ان کا یقین کیوں کرو گے، ان کو کیسے سمجھو گے؟ خدا ہمارے لیول تک آ کر بات کرتا ہے. تو یوحنا رسول یہودیوں کے لیول تک آ کر بات کرتا ہے کہ ان کو سمجھاتا ہے کہ ہم کس طرح خدا کے فرزند ہو سکتے ہیں. کیونکہ ان کا بلیف ہے کہ وہ اڈاپشن کو نہیں مانتے، لپال کرتے. لیکن پولس رسول کو غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے، اور اس وقت رومی حکومت تھی، اور رومی لا یہ تھا کہ اگر کسی غلام کو اڈاپٹ کرنا ہے، لپالک بنانا ہے، تو پہلے اس کو آزاد کروایا جائے اور اس کو شہری بنایا جائے ملک. اس کے بعد اس کی اڈاپشن ہو سکتی ہے، اس کو لپالک بنایا جا سکتا ہے. کیوں؟ جو وہ اس بات کو سمجھتے تھے رومیوں کے قانون کو. تو اس لیے پالوس ان کے لیول تک آ کر بات کرتا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے کہ ہم ابلیس کی غلامی میں ہیں. تو یسوع نے کیا کیا ہے؟ اپنے خون کے وسیلے سے ہماری قیمت ادا کی ہے، ہمیں مول لیا ہے پہلے، اور اس غلامی سے آزاد کیا ہے. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ لپا لیتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے. نکالیے گا پہلا پترس پہلا باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیے گا. نکالتے ہیں پہلا پترس پہلا باب اس کی 18 اور 19 آیت. کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ مرے یعنی مسیح کے بیش بہا قیمت خون سے. ہماری خلاصی کیسے ہوئی ہے؟ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے قیمت ادا کی گئی ہے. جیسے وہ لکھا ہے نا کہ اس نے شریعت کے ماتحت مول لے کر چھڑا لیا. پہلے ان کی قیمت ادا کی ہے، جس طرح وہ رومیوں کا قانون تھا کہ اس کو آزاد کرایا ہے. تو اس کو آزاد کرا کے پھر ان کو بیٹے کا درجہ دیا گیا، بنایا گیا، بیٹے بنایا گیا. دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں. ہم
جو چاہیں ہم اس کو قبول کریں. تضاد نہیں ہے بائبل میں. یوحنا بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، پولس رسول بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. ان کے لیول تک آ کر وہ بات کرتا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں، تاکہ کیا کرے، ان کو بچا سکے. یوحنا یہودیوں کے لیول تک آ کر بات کرتا ہے آ کر کہ ان کو بچا سکے. تو دونوں ہی ٹھیک ہے، غلط کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اڈاپٹڈ ہیں، اسٹل اٹس دا سیم. چاہے ہم پیدا ہوئے ہیں، سیم، کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ ہمارا خداوند آسمان چھوڑ کر اس جسم میں آ گیا زمین پر ہماری خاطر، تاکہ ہمیں سمجھا سکے، اس کی ابلیس کی غلامی سے ہم نکل سکیں. جب ہم خدا کے فرزند بن چکے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بہت بائبل کی مشہور آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو، زبانی یاد ہوگی آپ کو. یوحنا رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت. کسی کو یاد ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ لکھا کہ گاڈ از لو، خدا محبت ہے. اور اس کا اظہار اس نے کیسے کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے ذریعے، اس کو بھیج کر اس کا اظہار کیا اس نے بیٹے کے ذریعے. اور یہ ہے یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت. جب ہم پہلا یوحنا کا خط اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. یوحنا رسول کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت پڑھیے گا اگر آپ نکالتے ہیں. پہلا یوحنا کا خط 3 باب 16ویں آیت. نکالا؟ چلو میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے. ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی. کس نے؟ یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی. خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا بیٹے کے وسیلے سے، اور ہم نے اس محبت کو اس طرح جانا ہے کہ اس لکھ رہا ہے کہ اس طرح جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی. اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. کیا ہم بھی یسوع مسیح کی طرح صلیب پر ان کے لیے جان دیں؟ اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم بھی بھائیوں کے واسطے اپنی جان دیں. یہ فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، فرض ہے کہ بھائیوں کے واسطے جان دیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم جان دیتے ہیں، دے سکتے ہیں بھائیوں کے واسطے. ہم سب بھائی ہیں جو آدم سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم جسم میں بھائی ہیں، ان کے لیے جان دینا فرض ہے تاکہ ان کو بچائیں. یہ ہمیں زندگی، اس جسم میں جو زندگی ملی ہے، ایک دن اس کا شروع ہے، ایک دن آخر ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وقت ہے. اگر ہم کسی کو اپنی وقت دیتے ہیں تو اس کو ہم اپنی لائف جو ہے، زندگی جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟
کا وقت جو ہے دے رہا ہوں، اپنی جان آپ کو دے رہا ہوں. تو اس لیے ہم سب پر دوسروں کے لیے، تاکہ ان کو بچایا جا سکے، بچ سکے لوگ، خدا کو جان کر، حقیقت کو جان کر، خدا کا جو پلان ہے اس کو قبول کر سکے، آگے بڑھ سکے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی بھائیوں کے واسطے جان دیں، اپنا وقت ان کو دیں. کسی شخص کو بھی آپ وقت دیں گے تو آپ اپنی لائف دے دیں اس کو. آپ کام پر جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ وی آر سیلنگ آور لائف دیئر اینڈ گیٹنگ اے منی. اس کے بعد ہم کیا لے رہے ہیں؟ منی ریسیو کر رہے ہیں. وی آر پیڈ فار دیٹ. اپنی کئی لوگ گردے بیچ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بلڈ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی اپنی زندگی جو ہے وہ قیمتی وقت ہے اپنی لائف کا جو خدا نے ہمیں دیا ہے زمین پر، اس میں سے ہم دے رہے ہیں. اور جس چیز کو آپ وقت دیں گے وہ سرسبز اور شاداب ہوتی جائے گی. اگر آپ رشتہ داری کو ٹائم دیں گے، رشتہ داروں کو، تو آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ خدا کو اپنا وقت دیں گے، اپنی زندگی کا وقت دیں گے، تو وہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہوتا جائے گا. تو اگر آپ دوسرے لوگوں کو وقت دیں گے کہ ان کی جان بچ سکے، تو وہ بھی بچنا شروع ہو جائے گی. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں اس زمین پر، اگر ہم نے یسوع مسیح کو جان لیا ہے تو ہم اس جسم میں کیوں ہیں؟ تاکہ دوسروں کو بچا سکیں. اور یہ زمین، یہ جسم ایک دن ختم ہو جائے گا. ہماری دو ہی نیشنلٹی ہے، زمینی نیشنلٹی اور آسمانی نیشنلٹی. بیک وقت ہمارے پاس دو نیشنلٹیز ہیں. زمین کی جو کہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمارا ویزا جہاں جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا، لیکن نیشنلٹی جو آسمانی ہے وہ ابدی ہے. کس کے پاس دو نیشنلٹی ہے؟ آپ کے پاس دو نیشنلٹی ہے. بیک وقت آپ پاکستانی بھی ہیں اور امریکن بھی ہیں. آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاتے ہیں، جب چاہے جاتے ہیں جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، وی ہیو گاٹ ڈیول نیشنلٹی، زمینی بھی اور آسمانی بھی. ایک عارضی ہے اور ایک پرماننٹ.